وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات بینات 63 اور 64 کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات مبارکہ 63 سے قبل والی آیات میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا اور ساتھ ہی ان کو یہ باور کروا دیا کہ کسی ظلم پسندی کا شکار نہ ہو جانا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حسب اور نسب معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان اور اعمال صالحہ نجات کا دار و مدار ہے۔ اب بنی اسرائیل پر کچھ اللہ تعالیٰ کے مزید انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر لے، ایمان لے آئے اور تقوی کی دولت اختیار کر لے۔ مصر سے فرعونیوں سے نجات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے پاس کوئی اللہ کی کتاب اور احکام ہونے چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہو جائے اور اپنی تمام زندگی اس کے حکم کے تابع ہو کے گزار دے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ بنی اسرائیل کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ کوہ طور پہ تشریف لے آئیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 40 راتیں کوہ طور پہ گزاری۔ اللہ کریم نے تورات عطا فرما دی، بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لے ہم آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کریم نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ اب اس کے بعد تورات مل گئی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تورات پہ عمل کرے، لیکن وہ تورات پہ عمل کرنے کو تیار نہ تھے۔ اب مطالبہ بنی اسرائیل نے کتاب کا کیا تھا، جب کتاب آ گئی تو وہ عمل پیرا ہونے سے گریزہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کوہ طور کو لا کھڑا کیا۔ اب اوپر پہاڑ تھا، ایک طرف سمندر اور سامنے آگ تھی۔ اگر نہیں مانتے تو موت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تو بنی اسرائیل نے اقرار کیا کہ ہم باری تعالیٰ تورات کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور اس کے احکامات پہ عمل کریں گے اور تیرے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے پابند ہوں گے۔ اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 کے اندر ہے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، وعدہ اس حالت میں لیا کہ کوہ طور تمہارے اوپر معلق تھا، اگر تم وعدہ نہ کرتے تو تمہارے اوپر گر جاتا، تو تم نے وعدہ کیا۔ اللہ کریم نے تمہیں حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو ہم نے تورات تمہیں عطا فرمائی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو احکام اس کے اندر ہے اس پہ غور و فکر کر کے عمل کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سوال یہاں پہ یہ ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے میثاق لیا۔ میثاق تو دو طرفہ معاہدے کو کہا جاتا ہے، جب جانبین معاہدہ کرتے ہیں تو یہاں اللہ رب العالمین نے میثاق کا ورڈ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی اللہ رب العالمین سے ایک معاہدہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب اور شریعت ہوتی ہے وہ بندوں اور رب کے درمیان ایک میثاق ہوتا ہے، ایک عہد اور وعدہ ہوتا ہے۔ اگر بندے اس عہد کی پاسداری کر لیں تو اللہ رب العالمین ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بندوں کو نعمتیں عطا کرنا اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، اور احکامات پہ عمل کر لینا یہ بندوں کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، اس حال میں کہ کوہ طور کو لا کے تمہارے سروں پہ معلق کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ کوہ طور کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ طور کے مصداق کے حوالے سے اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ طور ایک خاص
پہاڑ تھا جو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس سے کون سا پہاڑ مراد ہے۔ جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے، کوئی خاص پہاڑ مراد نہیں ہے۔ حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سریانی زبان کے اندر کسی بھی پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے، تو گویا اللہ رب العالمین نے طور سے پہاڑ مراد لیا ہے، اب وہ کوئی بھی پہاڑ ہو سکتا ہے۔ ایک روایت اس طرح سے بھی ہے کہ پہاڑ کو طور کہا جاتا ہے اور اس کی متعدد چوٹیاں تھی، ان چوٹیوں میں سے کسی کو بھی طور کہا جا سکتا ہے۔ جدید جغرافیائی نویس لکھتے ہیں کہ وادی سینا کے پہاڑوں کی متعدد چوٹیوں کو طور کہا جاتا ہے اور اس سے مراد کوئی بھی چوٹی ہو سکتی ہے جہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کس پہاڑ کو معلق کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے تورات کو لینے سے انکار کیا اور نہ مانے تو جبریل امین علیہ السلام نے فلسطین کے 1 فرسخ لمبے پہاڑ کو ان کے سروں پہ لا معلق کیا۔ پیچھے سمندر، سامنے آگ، اوپر پہاڑ تھا۔ اب لا محالہ ان کو ماننا ہی تھا تو لگے تورات پر عمل کرنے کا اقرار کرنے اور اللہ رب العالمین کے حضور قسمیں کھانے، اور قسم کھا کے انہوں نے یہ اقرار کیا، عہد و پیمان کیا، پختہ وعدہ کیا، جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے ان سے عہد لیا تو ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو اور قسم کھا کے اس بات کا عہد کرو کہ تورات پہ عمل کرو گے۔ بنی اسرائیل نے کروٹ کے بل سجدہ کیا اور خوف کے مارے کہ کہیں پہاڑ ان کے اوپر نہ گر جائے، ڈر کے مارے ادھر دیکھ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے اس سجدے کو سجدہ قبولیت سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس سے بہتر کوئی سجدہ نہیں، اور اس کے بعد اسی کی یاد میں وہ کروٹ کے بل ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو احکام ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں اس کو پوری کوشش سے لو۔ مراد یہ ہے کہ تورات پہ عمل کرو، اس کے احکامات پہ تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر کرو اور احکامات پر عمل بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب تدبر، تفکر اور تعمیل حکم کے لیے ہوتی ہے، ڈیکوریشن کرنے کے لیے، خوبصورت آواز بنانے کے لیے اور اس سے دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوا کرتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدتر وہ فاسق ہے جو قرآن پاک کو پڑھتا تو ہے لیکن اس کے احکام پہ عمل نہیں کرتا۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس چیز کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا اسی چیز کا حکم ہمیں بھی دیا گیا ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، قرآن پاک کو جو کتاب لارائب ہے، آخری الہامی کتاب ہے، مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، تدبر، تفکر، غور و فکر کے ساتھ اللہ کے احکام پہ عمل کیا جائے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کا مقصود یہی ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائے، اپنی عملی زندگی کے اندر اس سے رہنمائی لے اور اس کے حلال کو حلال سمجھے، اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ ورنہ ایسا قرآن جس کے اندر عمل نہ ہو اور جس کے اندر تدبر اور تفکر نہ ہو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ زور غور و فکر کرنے پہ دیا گیا ہے۔ یتدبرون، یتذکرون، تدبروا، یتذکروا، یعقلون، تعقلون، یعلمون، یشعرون، مختلف کلمات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کائنات کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنا، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی یکتانیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا اہل قرآن کو چاہیے کہ قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرے اور اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر طور کو معلق کر دیا گیا، پیچھے سمندر، سامنے آگ تھی، تو یہ تو جبر والی کیفیت ہے اور جبر کے اندر لیا گیا وعدہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ جبر نہیں بلکہ اکراہ تھا کہ بنی اسرائیل چاہتے تو انکار کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا اقرار کر لیا، تو یہ اکراہ تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ اکراہ کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر کوئی کام کروایا جائے تو اس کو اکراہ کہا جاتا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تو اکراہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی اکراہ نہیں ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس کو کہا جائے کہ تم اسلام قبول کرو ورنہ تمہاری گردن اٹھا دی جائے گی، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جو شخص اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کو قبول کر لے اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ پہلو ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے زبردستی اللہ کے احکام پہ عمل کروایا جا رہا ہے، جب اس شخص نے اپنی مرضی کے ساتھ راضی خوشی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار اور تصدیق کر لی ہے، اب شریعت اسلامیہ پر عمل کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا ہے۔ اس شخص کو چاہیے کہ اس پہ عمل کرے
اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی کے احکامات کو لے لے اور بقیہ کو چھوڑ دے. جو خواہشات نفس ہو اسی کو اپنا دین بنا لے, اور جو دل کرے اسی کو مان لے, اور جو دل نہ کرے اسی کو نہ مانے. یہ والا تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. ہاں, اسلام کے اندر کسی کو زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا. لوگوں کو دینی احکامات پہ عمل کرنے میں آسانی کے پہلو میسر کیے جائیں گے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی, لیکن یہ سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میرا دل ہوگا تو مانے گا, دل ہوگا تو نہیں مانوں گا. جب اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا تو اس کے بعد یہ والا اختیار انسان کا ختم ہو جاتا ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار کروایا گیا؟ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں مزید موقع مل جاتا یا ہمارے اوپر تھوڑی سی سختی کی جاتی تو ہم نے مان لینا تھا. اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان تک پیغام پہنچا دیا, اپنی نعمت پوری کر دی, انعامات سے نواز دیا, من و سلوہ کا نزول کر دیا, پتھر سے چشمے جاری کر دیے. انبیاء کرام کے معجزات انہوں نے دیکھ لیا, نرمی کے ساتھ بھی, پیار کے ساتھ بھی, تبلیغ کے ساتھ بھی, واعظ و نصیحت کے ساتھ ہر طرح سے ان کو سمجھا لیا گیا. لیکن وہ باز جب نہیں آئے تو بنی اسرائیل کے لیے اکراہ کے پہلو کو اختیار کیا گیا تاکہ کوئی ایسا عذر اور بہانہ بروز حشر ان کے پاس نہ رہے کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتے اور عمل کرنے والے ہوتے. اس ساری صورتحال کے باوجود بھی اگر وہ ایمان نہیں لا رہے تو وہ گویا کہ جہنم کے مستحق ہے. اللہ رب العالمین نے ان پر اپنی حجت پوری کر دی تاکہ کل کو ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور جو کچھ اس تورات کے اندر ہے اس سے نصیحت پکڑو, اور جو کچھ اس تورات کے اندر ہے اس میں غور و فکر کرو اور اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ اور اللہ کے ہاں قرب پالو, اللہ کے ہاں بلندی درجات پالو. آیت مبارکہ نمبر 64 میں ارشاد فرمایا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ. پھر تم اس عہد و پیمان کے باوجود پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے. ثم تولیتم من بعد ذلک, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی روش کی طرف اشارہ ہے کہ اس قدر مضبوط عہد و پیمان کے باوجود یہ لوگ عمل کرنے سے عاری ہوئے اور عمل کرنے سے گریزاں ہوئے. اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کو پس پش ڈال دیا اور عمل کرنے سے پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی. باری تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, پھر اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ, تو ضرور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. سوال یہ ہے کہ فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق فضل اور رحمت سے مراد توبہ کی توفیق مل جانا اور عذاب الہی کا مؤخر ہو جانا ہے تاکہ انسان کو مہلت ملے اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ, استغفار اور رجوع کر لے. اور فضل اور رحمت کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کے اندر رہنے والے یہود کو خطاب ہے کہ اگر تمہارے بڑوں کے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو وہ برباد ہو جاتے اور ان کی نسل آگے نہ چل پاتی. اب تمہارے پاس جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں جو اللہ کا فضل اور رحمت ہے, تم ان پر ایمان لے آؤ, اور اگر تم ایمان لانے میں تاخیر کا شکار ہو تو تمہیں مہلت مل رہی ہے, تمہیں وقت مل رہا ہے, یہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور رحمت ہے. اگر اللہ چاہتا تو سارے معاملات کے باوجود تم اپنے بڑوں کی کارناموں کو جانتے ہو, اپنی روش کو بھی جانتے ہو. اب تمہارے اوپر عذاب بنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نہیں نازل کر رہا, تمہیں مہلت دے رہا ہے, تمہارے اوپر اپنی حجت تمام کر رہا ہے. لہٰذا تمہیں چاہیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. تم اپنے بڑوں کے کارناموں سے اچھی طرح واقف ہو اور تم اپنی روش سے بھی اچھی طرح واقف ہو. یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ ابھی تک تمہارے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا, سو تم اللہ کے حضور رجوع کرو. ان آیات بینات کے اندر خطاب تو بنی اسرائیل کو ہے لیکن پیغام انسان کو ہے کہ انسان اللہ کی نشانیاں بھی دیکھ لیتا ہے, انسان اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی مہلت کو بھی دیکھ لیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے سے گریزاں ہوتا ہے اور راہ ہدایت پہ چلنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے, مبادہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا مستحق نہ ہو جائے. باری تعالیٰ ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور اپنے غضب اور ناراضگی اور عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ